نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے انسانیت کو توحید کا سبق پڑھایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں بہن، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے. پوری دنیا میں ہندوستان اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، اپنی ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے. گزشتہ چند دنوں سے ہندوستانی عوام، خصوصاً ہندوستانی مسلمان، اگر ان کی حالت کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے، ایک طرف بابری مسجد کا معاملہ تو دوسری طرف NRC، CAA، MPR جیسے دفعات کے ذریعے سے مسلمانوں کو پریشان اور مسلمانوں کی زندگی سے چین و سکون ختم کرنے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی دشمنان اسلام کی مکاریوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. پرسکون چین و سکون زندگی اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے. یہ مسائل ایک طرف تو وہیں پر ایک اور
مسئلہ ہندوستان میں جو آئے دن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی جانب ہم میں سے ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، بلکہ ہندوستان میں بسنے والے ہر ایک فرد کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کی طرف توجہ دیں اور اسلام کی طرف رجوع کریں، اور اسلام کی تعلیمات اس مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں جو قرآن اور سنت میں وارد ہوئی ہیں ان کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ میری مراد ہندوستان کی معیشت، ہندوستان کی اکنامک، اگر آپ اس کا جائزہ لیں اور ہندوستان کی جو جی ڈی پی ہے اور اسی طرح سے معیشت کے اعتبار سے، اکنامک کے اعتبار سے گزشتہ چند دنوں سے ہندوستان کی کیا کچھ صورتحال ہے، یہ آپ میں سے جو اخبار پڑھتے ہیں یا مختلف خبرات اور تجربات اپنے پاس رکھتے ہیں اور ہندوستان کے احوال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے بالکل ظاہر ہے کہ ہندوستان کی معیشت آئے دن اس کی صورت بگڑتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، تجارت کے راستے آئے دن بند ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور کتنے ایسے تجار ہیں، کتنے ایسے بزنس کرنے والے اور کتنے ایسے کام کرنے والے ہیں جن کے لیے معیشت کے راستے، معیشت کی راہیں بند ہو چکی ہیں۔ ایسی صورت میں ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنی معیشت کو کیسے مستحکم کریں، اپنی معیشت کو کیسے ہم مضبوط کریں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں دوستو، اگر مالی پریشانی انسانی زندگی میں آ جائے تو اس سے انسان ایمان کا بھی سودا کر دیتا ہے، اور کئی ایک واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ محض مالی پریشانی اور مالی آفت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا اور دوسرے مذہب اور دوسرے دین اور طریقے کو انہوں نے اپنا لیا۔ اس لیے مسلمان کو محتاط ہونا چاہیے، اور اسلام نے ان سارے مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ مال کے حوالے سے، اکنامک اور معیشت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اسلام نے کیا ضابطے پیش کیے ہیں، اسلام کے کیا فارمولے ہیں کہ جنہیں اپنا کر ہم اپنے مالی معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول اور ضابطہ اسلام یہ بتاتا ہے دوستو کہ ہر انسان کو محنت کرنی چاہیے، ہر انسان کو کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہندوستانی عوام کا جائزہ لیں، خصوصاً مسلمانوں کا، یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کہ موثوق رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوم دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتی ہے، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ یعنی مسلم قوم ہے، جو دوسروں کے آگے جو ہے اپنے ہاتھ کو پھیلاتی ہے۔ کام کرنا، محنت کرنا، پسینے بہانا اور جائز راستوں سے مال کمانا، یہ امت کا شیوا ہے، اور ہماری اپنی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلم قوم نے محنت کر کے کمایا اور اپنی معیشت کو انہوں نے مستحکم کیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو محنت کرنا نہیں چاہتے، جو جائز راستوں کو اپنانا نہیں چاہتے۔ تو محنت کریں، یہ سب سے پہلا اصول ہے، محنت کر کے پیسے کمائیں، محنت کر کے مال کمائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُسْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرًا مِنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر اس کی تجارت کرے، اسے بیچے، اور اس کے ذریعے سے جو پیسے آتے ہیں اسے لینا اور اسے اپنانا، یہ بہتر ہے کہ کوئی بندہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے۔ ممکن ہے کہ وہ بندہ اسے عطا کرے، ممکن ہے کہ وہ بندہ اسے انکار کر دے۔ اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لیے ہوئے پھرنا اور اس کے ذریعے سے جو کمائی آتی ہے اسے اپنانا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسروں کے پاس اپنے ہاتھ کو پھیلانے سے بہت بہتر ہے۔ اور صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکل احد طعاما خط خیرا من ان يسأل احد۔ آج تک کسی بندے نے کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا، اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیرا من ان
کمائی کھائے اور اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی اگر کوئی بندہ کھاتا ہے یہ سب سے بہتر کمائی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی حدیث میں آگے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ. اور اللہ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے اور کھایا کرتے تھے. تو محنت پر اسلام ابھارتا ہے, محنت پر اسلام زور دیتا ہے, اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے اسلام روکتا ہے. دوستو اب بتائیے ہمارے اپنے معاشرے میں کتنے نوجوان ہیں اور کتنی عورتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں, حالانکہ اگر وہ محنت کرتے تو گویا کہ اپنی معیشت کو مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہیں. تو محنت کریں. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا الفاظ وارد ہوتے ہیں کہ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے مرحلے میں تجارت کیا کرتے تھے اور بچپن کے مرحلے میں اللہ کے نبی بکریاں چرایا کرتے تھے. اس امت کے, اس روئے زمین کے سب سے بہتر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیے. آپ جوانی کے مرحلے میں تجارت کرتے ہیں اور بچپن کے مرحلے میں آپ بکریاں چرا کر اس سے جو پیسے آتے ہیں اس پیسے سے اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرعی الغنم علی قراریط لأہل مکہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں چند درہم و دینار کی بنیاد پر آپ چرایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور خود زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کان زکریا علیہ السلام نجارا, اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام پڑھائی تھے, کارپینٹر تھے زکریا علیہ السلام. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا اسلام لانے کے بعد ایک دن وہ بکریاں چراتے اور اپنے مال اور پیسے کمانے کے لیے کوئی انتظام کر لیتے اور دوسرے دن خدمت رسول میں حاضر ہوتے. آپ کی زندگی کا یہی معمول تھا, ایک دن خدمت رسول میں حاضر ہوتے تو دوسرے دن آپ کمانے کے لیے باہر چلے جایا کرتے تھے. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معمول تھا. اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی ہاتھ کی کمائی کھانا بہتر ہے کہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کام کرنے سے جی چھڑاتے ہیں. اللہ نے صحت دی ہے, اللہ نے جوانی دی ہے, اللہ نے تندرستی دی ہے. جہاں ہم تندرستی اور صحت کا استعمال عبادات میں کرتے ہیں وہیں پر محنت کر کے کمانے پر بھی اس کا استعمال کرنا چاہیے دوستو. ورنہ کتنے ایسے ہیں جو عمر کے اس مرحلے پر پہنچتے ہیں جہاں پہنچ کر بندہ کچھ کر نہیں سکتا, کچھ کما نہیں سکتا. وہ بندہ تو مجبور ہے تو انہی کا خیال کرنے, ان پر احسان کرنے کی, ان پر احسان کرنے پر شریعت زور دیتی ہے. ورنہ جو جوانی کے مرحلے میں ہے یا جو کما سکتے ہیں ادھیڑ عمر ہی میں صحیح لیکن کما سکتے ہو, ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کمائیں, آگے بڑھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے پر ابھارا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, ابو داؤد, بیہقی اور دارقطنی کی صحیح روایت ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے آ کر کچھ مانگتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس صحابی سے پوچھا هل فی بیتک شیء, کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو کہا صحابی رسول میں میرے گھر میں اللہ کے رسول چادر اور کھٹورا ان دونوں کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس چادر اور کھٹورے کو لے کر آؤ. جس چادر کو بچھا لیتے آدھی چادر بچھا لیتے اور آدھی چادر کو اوڑھ لیا کرتے اور جو کھٹورا ہوا کرتا اس میں وہ پانی پیا کرتے تھے. تو کہا اللہ کے نبی نے اس چادر اور کھٹورے کو لے کر آؤ. اس کے بعد جب وہ خدمت رسول میں ان دونوں چیزوں کو حاضر کرتے ہیں اللہ کے نبی نے تمام صحابہ جو وہاں پر موجود تھے ان سے پوچھا کہ ان دونوں چیزوں کو تم میں سے کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں ان دونوں کو 1 درہم میں خریدوں گا. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی تم میں سے ہے جو 1 درہم سے زیادہ خرید سکتا ہے؟ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اسے 2 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ان دونوں سامان کو اس صحابی کے حوالے کر دیا اور 2 درہم
درہم کو لیا اور کہا کہ ان 2 درہم کو لو، 1 درہم سے اپنی ضرورت پوری کر لو اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید لینا، اور کہا اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہ ایک کلہاڑی خرید لینا، اس سے لکڑیاں کاٹنا اور محنت کر کے کمانا اور لوگوں میں ان لکڑیوں کو بیچنا، اور 15 دن تک تم مجھے نظر نہ آنا، یہ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے فرمایا۔ اور 15 دن کے بعد جب محنت کر کے اس 1 درہم سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور 1 درہم سے ایک کلہاڑی خرید لیتے ہیں اور 15 دن محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد خدمت رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی، ان 15 دنوں میں نے 10 درہم کو خرید، میں نے 10 درہم کا منافع پایا ہے، 10 درہم کا میں نے فائدہ پایا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ محنت کی کمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، تو محنت پر زور دیں۔ اور اسلام نے ایک دوسرا اصول پیش کیا اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے۔ یاد رکھیں دوستو، ہمیشہ جائز راستے اپنانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال کمانے کے چکر میں، اپنے گھر کو آباد کرنے کے چکر میں، مال کہاں سے آ رہا ہے، کس راستے سے آ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ خود تجارت کرنے والے دھوکہ دہی سے، جھوٹ بول کر اور دوسروں کو فریب دے کر اپنی دنیا اور اپنے گھر کو آباد کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام واضح تعلیم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپسی اموال اور آپسی پیسے ایک دوسرے کے ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، حرام طریقے سے جھوٹ اور دھوکہ دے کر جو پیسے کماتے ہیں، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس پیسے سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لاکھوں کمانے والے جھوٹ اور فریب کے راستے سے ہم دیکھتے ہیں وہ چین و سکون کے متلاشی نظر آتے ہیں، ادھر مہینہ ختم نہیں ہوتا ادھر وہ بے چین نظر آتے ہیں، لاکھوں روپے کما رہے ہیں پھر بھی قرض دار ہیں، لاکھوں روپے کما رہے ہیں پھر بھی زندگی میں چین و سکون نظر نہیں آتا، اور چین و سکون حاصل کرنے کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور انہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ انہوں نے جس راستے کو اپنایا ہے اللہ نے اس راستے میں نہ برکت کو رکھا ہے اور نہ ہی اللہ نے چین و سکون کو رکھا ہے۔ جائز راستے اپنائیں دوستو، مختصر مال ہی صحیح، مختصر پیسے ہی صحیح، اگر آپ جائز راستے حلال راستے کو اپناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں۔ اور کتنے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، خود ہماری اپنی بستی کے نوجوانوں کا کیا حال ہے دوستو، آپ میں سے بعض اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ آج کل یہ بلڈنگ وغیرہ کا جو معاملہ ہے کہ جس میں ہمارے اپنے نوجوان مبتلا ہے، کہ جس میں مختصر سی مدت میں لاکھوں روپے دھوکے کے سہارے سے، جھوٹ کے سہارے سے آج ہمارے اپنے نوجوان کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ کے حضور حشر کے میدان میں ہمیں ایک ایک روپیہ اور ایک ایک پیسے کا اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے، اس احساس کے بغیر زندگی بسر کرتے ہوئے کتنے ہماری بستی پر نمبر کے نوجوان بلڈنگ وغیرہ کی نحوست میں مبتلا ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو لہذا جائز راستوں کو ہمیشہ اپنانا چاہیے، جائز راستے سے حاصل ہونے والے چند پیسے یہ بہتر ہے، ناجائز راستے سے حاصل ہونے والے کروڑوں پیسوں سے جائز راستے سے حاصل ہونے والا تھوڑا پیسہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت کو رکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اصول، ایک اور ضابطہ مذہب اسلام پیش کرتا ہے اپنے مالی حالت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، جہاں جائز راستوں سے کمانے، جائز راستوں کو اپنانے پر اسلام زور دیتا ہے، وہیں پر کمانے کے بعد صحیح مقامات پر خرچ بھی کرنا چاہیے دوستو۔ اس معاملے میں اگر ہم اپنی حالت کا جائزہ لیں، بعض مسلمان ہیں جو جائز راستے کو اپناتے ہیں، اللہ نے تجارت میں برکت دی ہے، الحمدللہ کماتے ہیں جائز راستوں سے، لیکن خرچ کہاں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے اور کتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں اپنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا بھی اللہ کے پاس اس کی گرفت ہوگی، اور بیجا مقامات پر خرچ کرنا بھی اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری گرفت ہوگی دوستو۔ اس لیے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ مال کے حوالے سے اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن ہر انسان سے اللہ تعالیٰ 5 سوالات کریں گے، ان 5 سوالات میں 2 سوالات تو مال ہی کے بارے میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا مال کے بارے میں اللہ سوال کریں گے
من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مال کو کہاں سے کمایا یہ بھی سوال ہوگا، اور مال کو کہاں خرچ کیا یہ بھی سوال ہوگا. بعض مال کو صحیح کاموں میں خرچ کرتے ہیں لیکن ناجائز راستوں سے کماتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی اللہ کے پاس گرفت ہوگی. بعض مال کو صحیح راستوں سے کماتے ہیں اور ناجائز راستوں میں خرچ کرتے ہیں، یا بے جا خرچ کرتے ہیں، یا بالفاظ دیگر اپنی شادی بیاہ کے پروگرام میں، اپنے گھر کے فنکشن میں جہاں پر جتنی ضرورت ہے اس ضرورت سے زائد جہاں پر غلط رسم و رواج آتا ہے دوستو یاد رکھنا وہیں پر شریعت کی مخالفت ہوتی ہے. جہاں پر غلط رسم و رواج کو آپ نے ہوا دے دیا، غلط رسم و رواج اگر آپ اس کے عادی ہیں اپنے گھر کے فنکشن میں، پروگرام میں، شادی بیاہ میں، یاد رکھیں وہاں پر دیکھیے کتنے ایسے غلط رسم و رواج ہیں، وہاں شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، شریعت کی تعلیمات کی پامالی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر بے جا وہاں پر خرچ کرنے والے اور بے تحاشا پیسے کو اڑانے والے وہاں پر نظر آتے ہیں. یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، ہماری اپنی بستی میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اپنی حیثیت جانتے ہیں کہ آپ کی کمائی کتنی ہے اور آپ کا کیا مقام ہے پیسے کے حوالے سے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن پریسٹیج کا مسئلہ ہے، لیکن عزت کا مسئلہ ہے. یہاں پر اگر میں خرچ نہ کروں، اگر اپنی دعوت میں اتنے آئٹمس اور اتنی چیزوں کا انتظام نہ کروں، میں لوگوں کے سامنے کیسے اپنا چہرہ دکھاؤں؟ لوگوں کے پاس میرا پریسٹیج کیا ہوگا، میری عزت کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور اس بات کو بھول جاتے ہیں لوگوں کے سامنے یہاں چہرہ دکھانے سے. آپ چہرہ کیسے دکھائیں اس وجہ سے آپ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اور بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں اور اتنا قرض لیتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کو یقین ہے کہ آپ ادا نہیں کر سکتے اور ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اور اس بات سے غافل ہیں اللہ کے حضور آپ کو جواب دینا ہے. اللہ کے حضور آپ کو جواب دینا ہے. آپ نے شاید لوگوں کو دھوکہ دے دیا، آپ نے شاید لوگوں کو ٹھگا دیا، یا آپ نے شاید لوگوں کے پاس اپنی پریسٹیج کو رکھنے کے لیے آپ نے بے تحاشا اپنے خرچ کر دیا. کیا آپ اس بات سے ناواقف ہیں؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا نہیں، اللہ کے پاس دوبارہ حاضر ہونا نہیں، میدان محشر میں ہمیں کھڑا ہونا نہیں؟ یہ آپ سوال اپنے آپ سے کیجئے، خود بخود آپ مجبور ہو جائیں گے اسلامی تعلیمات کو اپنانے پر. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری تعلیم دی دوستو. نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں. خرچ کرنے میں بھی نیک بندوں کا حال دیکھیے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے جب وہ خرچ کرتے ہیں اسراف سے بھی خرچ نہیں کرتے، اور جہاں جتنی ضرورت ہے اس سے کم بھی وہ نہیں بلکہ درمیانی راستہ اپناتے ہیں. اور یہ اہل ایمان اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کی یہ پہچان بتائی گئی دوستو. تو لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جو شادی بیاہ کے پروگرام ہوتے ہیں یا گھر کے جو دوسرے فنکشن ہوتے ہیں اس میں ہمارے کیا اخراجات ہیں، ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں. یاد رکھیں دوستو ہمارے پاس فیوچر کی پلاننگ ہونی چاہیے، مال کو جمع کرنے کا ایک ضابطہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. ادھر پیسے آئے کہ نہیں ادھر مکمل خرچ کر دیتے ہیں اور کل کی آپ کو فکر نہیں ہوتی ہے اور اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں اگر میں نے آج مال کو بے تحاشا خرچ کر دیا تو کل کے دن میں کس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤں اور کہاں سے مجھے پیسے آئے. اور یہاں پر نوبت یہاں یہ آتی ہے یا تو آپ بے تحاشا پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے اور بے تحاشا پیسے کو ضائع کرنے کی وجہ سے کل کے دن یا تو دوسروں کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں یا نہیں تو آپ ناجائز راستہ اپناتے ہیں تاکہ اپنی ضرورت پوری ہو جائے. اگر آپ نے فیوچر پلاننگ کرتے ہوئے اگر آپ نے مال کو جتنی جہاں ضرورت ہے اتنا آپ نے خرچ کیا اور مال کو آپ نے سیو کیا، سیو کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بخیلی سے کام لیں، کنجوسی سے کام لیں. جہاں پر لوگوں کو ضرورت کرنے کی بات آتی ہے وہاں پر ضرور آپ لوگوں کی ضرورت پوری کریں اور لوگوں کا تعاون کریں. اور یہ جذبہ بھی شریعت جو ہے ہم لوگوں کو ابھارتی ہے کہ یہ جذبہ بھی ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. اور وہیں پر کہا مذہب اسلام نے اور قرآن مجید نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے تحاشا خرچ کرنے والے، ضرورت سے زائد خرچ کرنے والے جانتے ہیں کون ہیں؟ جو لوگ اپنی عزت کا مسئلہ بناتے ہیں، جو لوگ اپنی پریسٹیج کا مسئلہ بناتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا وہ تو شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں.
وہ تو شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور بیجا خرچ کرنے والے اور اسراف کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں جو مال کا بیجا استعمال کرتے ہیں. تو لہذا دوستو مال یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, وہیں پر اس کا غلط استعمال یہ آپ کے لیے وبال, یہ مال وبال بن سکتا ہے اور اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کل قیامت کے دن جتنی نعمتیں آج تم حاصل کر رہے ہو ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو, ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو. اگر تم ناقدری کرو گے تو اللہ کے پاس ایک ایک نعمت کا ہمیں جواب دینا ہے, حساب ہم سے ہوگا اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اس تصور سے ہمیں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے اور مال کے حوالے سے ہر انسان کو محتاط ہونا چاہیے, جائز راستوں کو اپنانا چاہیے, حلال راستوں کو اپنانا چاہیے اور محنت کرنے کی طرف ہم میں سے ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہیے. اور ہماری اپنی سوسائٹی کے وہ نوجوان جو محنت کرنے سے جی چھڑاتے ہیں ایسے لوگوں کو محنت کے راستے پر لانے کی معاشرے کے بزرگ حضرات کو کوشش کرنی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں آپ کی بستی کے چند نوجوان ہیں جن کے قدم بہک رہے ہیں, جن کے قدم پھسل رہے ہیں, یا تو بلڈنگ کے حوالے سے ہو یا کوئی غلط کام یا غلط تجارت کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ غلط راستہ ہے. اپنے نوجوانوں کو قریب کیجیے, محبت سے انہیں قریب کیجیے اور انہیں بتائیے کیا صحیح راستہ ہے اور کیا غلط راستہ ہے. جائز راستوں کی طرف انہیں لگائیے. اور آپ کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے ان بھٹکے ہوئے نوجوانوں کی معیشت کو اور مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ رکھا ہے جو محنت کر کے وہ اپنے مالی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی رہنمائی کریں, اس نوجوان کی رہنمائی کریں تاکہ وہ مال کو کمانے کے سلسلے میں محتاط رہیں. اور اسی طرح سے آج ہماری اپنی زندگی میں مال کمانے کے حوالے سے جو بے اعتدالی پائی جا رہی ہے اور اللہ کا خوف جو ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا یہ ہندوستان کا آئے دن یہ بہت ہی بڑا نازک مسئلہ بنتے جا رہا ہے کہ ہندوستان کی اکنامک اور ہندوستان کی معیشت آئے دن گرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. ایسی صورت میں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے مال کمانے کے سلسلے میں محتاط رہیں. کتنے ایسے تجارت کرنے والے حضرات جن کے لیے تجارت کے راستے بند ہو چکے ہیں, کام کرنے والے پریشان نظر آ رہے ہیں کہ عمومی طور پر آپ اگر جائزہ لیں ہندوستان کے کتنے مسلمان ہیں اور کتنے غیر مسلم ہیں جو مال کمانے کے سلسلے میں پریشان حال نظر آ رہے ہیں. جی ایس ٹی کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ جس کی وجہ سے آج تجارت کی بہت ساری راہیں بند ہو چکی ہیں. ایسی نازک صورتحال میں ہم میں سے ہر ایک کو مال کے سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے, جائز راستوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اور محنت کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور قناعت کی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پر جتنا خرچ کرنا ہے اتنا خرچ کریں اور بے تحاشا ضرورت سے زائد خرچ کرنے سے پرہیز کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی روزی ہمیں دی ہے اس پر شکر گزاری کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو مال حاصل کرنے کے جائز راستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. محنت کر کے کمانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ کے وہ حضرات, وہ تجارت کرنے والے حضرات اور وہ کام کرنے والے حضرات جو معیشت کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے, پرسکون زندگی نصیب فرمائے. جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات پانے کے صحیح راستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو مالی اعتبار سے پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے حلال راستے اپنانے والے بن کر مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو, خیر پر ہمارا خاتمہ ہو, بھلائی پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب انك انت الوهاب. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله تعالى اكبر والله يعلم ما تصنعون.